علم و عمل میں اضافہ فرمائے، ان کے برکات سے دیانا نہیں بڑا یار. محسوس فرمائے. چلو اب آگے بول منائیے. حضرات متنبی ایک شاعر ہے، اور متنبی ایک کتاب ہے دیوان متنبی، اس میں لکھتا ہے فَوَمَن نُحِبُّ لَعَصِيَنَّكَ فِي الْهَوَىٰ قَسْمًا بِهِ وَبِحُسْنِهِ وَبَهَائِهِ. ہم لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن امام حسین کی محبت میدان محشر میں کروں گا کہ حضرت علامہ مولانا مفتی کمال احمد صاحب قبلہ علیمی صاحب کی بارگاہ میں کہ حضرت عزیزم محمد عزیز صاحب کو گلپیشی فرما کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں اور ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین سے اسی طرح جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مستقبل کو تابناک اور بہتر بنائے. معزز سامعین کرام، یہ ذکر امام حسین ہے اور ذکر امام حسین میں بیٹھے ہیں تو ادب سے بیٹھیے. جن کے سروں پر ٹوپی نہیں ہے وہ ٹوپی لگا لیں. میں نے کہا تھا ابھی کچھ دن قبل کہ نم نہ ہو ریت تو صحرا نہیں اچھا لگتا، باڑھ آئی ہو تو دریا نہیں اچھا لگتا، اور تم تو انسان ہو سر ڈھانپ لو اپنا یارو، مجھ کو تو پیڑ بھی ننگا نہیں اچھا لگتا، مجھ کو تو پیڑ بھی ننگا نہیں اچھا لگتا. اب میں دوسرے نمبر پر محمد وسیم عرف وسو کو میں گزارش کروں گا کہ آپ آ کر کے حضرت مولانا نصیب اللہ صاحب قبلہ علیمی کے مولانا نصیب اللہ صاحب قبلہ محبوبی صاحب کے ہاتھوں گلپوشی کو قبول فرمائیں اور ان کی دعاؤں سے مستفیض و مستنیر ہوں. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر علی جناب صدام حسین صاحب سے میں عرض کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت مولانا رضوان المصطفیٰ صاحب کے ہاتھوں گلپوشی قبول فرمائیں اور آپ مولانا رضوان المصطفیٰ صاحب آپ دعا فرمائیں کہ حضرت ان کے تمام دلوں کی تمناؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچائے. اس کے بعد میں عرض کروں گا عالی جناب کمیٹی کے خزانچی صاحب کی بارگاہ میں دعائیں اور حضرت محمد رئیس صاحب قبلہ جو ہمارے بڑے عزیز ہیں، ہمارے بڑے قریب ہیں اور بہت اچھے انداز سے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اس گاؤں میں ضرورت ہے اور جو ہمارے بچوں نے ساتھ دیا ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. میں دعوت پیش کروں گا حضرت مولانا کمال احمد صاحب قبلہ علیمی سے کہ حضرت محمد رئیس صاحب کو گلہائے عقیدت پیش کر کے ان کے حق میں دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو کامیاب فرمائے. اور پھر اس کے بعد میں گلہائے عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں محمد عالم صاحب کہ آپ جو ہے یہ سارے بچے ایسے ہیں حضرت مولانا غلام سید علی صاحب قبلہ سے گلہائے عقیدت قبول فرما کر کے اور ان کے دعاؤں سے مستفیض و مستنیر ہوں. یہ بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ذکر امام حسین کے موقع سے بڑی خدمتیں کی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام مقاصد کو پورا فرمائے. پھر اس کے بعد میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے مولانا شاہد علی صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ حضرت جناب عبداللہ ان کو گلہائے عقیدت پیش کر کے اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پوکھرنے کے سنی عقیدہ مسلمان، ذکر شہدائے کربلا. پھر اخیر میں دعوت سخن دوں گا حضرت علامہ نصیب اللہ صاحب قبلہ کو کہ حضرت محمد ایوب عرف راجہ کو گلہائے عقیدت پیش کر کے ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں اور ان کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے، دین کا کام لے اور اسی طرح یہ لوگ دین سے جڑے رہیں. معزز سامعین کرام، یہ چند نام ایسے تھے. اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ ہم نے بھی کام کیا ہے، ہمارا بھی نام آنا چاہیے تھا. بالکل آنا چاہیے تھا.
मैं भी मुतरिफ हूँ, मगर मैं अर्ज कर दूँ कि हम तमाम गांव के लोगों को बुला करके हम अपने इस प्रोग्राम को तवील नहीं करना चाहते हैं, वरना बहुत सारे हमारे जहन में ऐसे नाम थे जिनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। हम उनसे माजरत खा हैं, माफ़ी चाहते हैं कि भाई किसी और मौके पर हम आपकी हौसला अफजाई करेंगे। आप लोग भी इसी तरह दीन से जुड़े रहें और दीन की खिदमत करते रहें। और हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी भी आपके पास रुपये से जुड़े रहे, नहीं, हमें अफराद की ज़रूरत है, हमें नौजवान की ज़रूरत है, हमें इस गांव को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो तमाम लोग मिल करके जब इस गांव के कमेटी का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये कमेटी उरूज पर आएगी, तरक्की करेगी। और जब तरक्की करेगी तो उसी तरक्की से हमारा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, हमारी भी हौसला अफजाई होगी, आपकी भी हौसला अफजाई होगी। तो हम आप लोगों की बारगाह में ये जो है हम उज़्र पेश करते हैं कि हम सब की बारगाह में हम गुलाए अक़ीदत नहीं पेश कर सकते। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अब वक्त बहुत हो रहा है, अब जो है अब मैं इस अज़ीम ज़िक्र शुहदाए करबला के अज़ीम खतीब